کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقطہ نظر رکھے ہیں، ابھی تو میں نے صرف ان نقطہ نظر کا ایک اجمالی سا تعارف کرایا ہے کہ وہ اس کے لیے دلائل کیا دیتے ہیں، لیکن سوالوں سے یہ اندازہ ہوا کہ اس سے بہت دلچسپی نہیں ہے لوگوں کو، تو اس وجہ سے میں اب درمیان کے اس حصے کو چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں آپ کی ضرورت کے پیش نظر۔ لیکن درمیان میں میں یہ ضرور چاہوں گا کہ کسی بات کے بارے میں بھی، کسی شخص کے بارے میں بھی کوئی منفی رائے قائم کرنے سے پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اس کی بات ہے کیا، اس کا آرگومنٹ کیا ہے، وہ اس آرگومنٹ کو کیسے پیش کرتا ہے، اور اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی بات ہمارے خیال میں صحیح نہیں ہے تو بڑی شائستگی اور تہذیب کے ساتھ ہم دلائل سے بتائیں کیسے صحیح نہیں، نہ کہ یہ طریقہ اختیار کریں کہ کسی پر تان و تشنیع کر دیں، کسی کی عظمت کا انکار کر دیں، کسی کے کام کا انکار کر دیں۔ ابھی کل میں انٹرویو دے رہا تھا ایک ٹیلی ویژن چینل کو، تو میں نے اس میں یہ جملہ کہا تھا، انہوں نے مجھ سے مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کے بارے میں پوچھا، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے میں نے ان کی آغوش میں ایک طریقے سے شعور کی آنکھ کھولی، 8-9 سال کا عرصہ ان کے بہت قریب رہ کر گزارا ہے، ان کی بہت کچھ مجھ پر شفقت رہی ہے، میں آج بھی ایک باپ کی حیثیت سے ان کی عزت کرتا ہوں، ان کی عظمت کا ہمیشہ میں نے اعتراف کیا ہے، میں برملا کہتا ہوں کہ وہ ہماری مسلمانوں کی تاریخ کے چند بڑے لوگوں میں شمار کیے جا سکتے ہیں، اور اعلیٰ اخلاق اور کردار کے اعتبار سے وہ ایک بے نظیر نمونہ تھے۔ میں نے ان کو گھر میں باہر دیکھا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اسلامی اخلاقیات کا اتنا اچھا نمونہ میں نے کم دیکھا ہے۔ اور آخر میں نے کہا لیکن میں ان سے شدید اختلاف رکھتا ہوں، اتنے بڑے اختلاف کے باوجود بھی مجھے جو پہلی ساری باتیں ہیں ان کے اوپر کوئی معذرت پیش نہیں کرتی، تو یہی چیز ہمارے ہاں پیدا ہونی چاہیے۔ ہم اگر کسی شخص سے، کسی نقطہ نظر سے، کسی فرقے سے، کسی گروہ سے اختلاف کرتے ہیں تو کبھی بدتمیزی اور بد تہذیبی کا رویہ اختیار نہ کریں، کسی شخص کا جو کنٹریبیوشن ہے اس سے کبھی انکار نہ کریں، کسی شخص کی عظمت سے انکار نہ کریں، اس کے علم اور اس کے فکر پر تان نہ کریں، بلکہ صرف یہاں تک محدود رہیں کہ ہم نے بات سمجھنی ہے، اس لیے کہ ہم حقیقت کے طالب ہیں، سچائی کا سفر کر رہے ہیں، ہم نے بات سمجھنی ہے، اور سمجھ کر جو صحیح بات ہے عمل تو ہم اسی پر کریں گے، کہیں گے بھی وہی، لیکن دوسروں کا احترام کرتے رہیں گے۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ اگر کوئی خواب دیکھتا ہے کہ سارے مسلمانوں کے اہل علم اکٹھے ہو جائیں ایک پلیٹ فارم پر، تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ انسانوں کو آپ انسانیت سے محروم کر کے ہی کر سکتے ہیں۔ انسان سوچیں گے، غور کریں گے، ان میں اختلافات ہوں گے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں، اور اگر کسی شخص کا کوئی کنٹریبیوشن ہے مسلمانوں کے معاشرے میں، علم میں، فکر میں، تو کبھی اس کے اعتراف میں بخل نہ برتیں، اس کی تحسین کریں، اور اس کے بعد شائستگی اور تہذیب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنا نقطہ نظر بیان